أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 62 تا 63 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 62 اور 63 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی. اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. وہ یقیناً اقتدار کا مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. ان سے مراد مسلمانوں کے وہ دشمن ہیں جو اس وقت تک سامنے نہیں آئے تھے بلکہ بعد میں سامنے آئے. مثلا روم اور فارس کے لوگ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری دور خلافت راشدہ کے زمانے میں یا ان کے بھی بعد سامنے پیش آئے. اس آیت کریمہ نے مسلمانوں کو دشمن سے صلح کی اجازت دی ہے، بشرط کہ وہ ایسی شرائط پر مبنی ہو کہ مسلمانوں کے اس میں فائدے ہوں، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہو. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. حکم ہوتا ہے کافروں سے بوقت ضرورت صلح کا حکم ہے. اس کا دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے. جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تو روئے زمین کے خزانے بھی ختم کر دیتا تو تیرے بس میں نہ تھا ان کے دلوں کو ملا دینا. تجھ سے دھوکہ کرنے والا، تجھ سے بے پرواہی کرنے والا تیرے رشتہ دار نہیں بلکہ تیرا حقیقی رشتہ دار وہ ہے. وہ تیری آواز پر لبیک کہے، وہ تیرے دشمنوں کی سرکوبی میں تیرا ساتھ دے. شاعر کہتا ہے، اس میں میں نے تو خوب مل جل کر آزما کر دیکھ لیا کہ قرابت داری سے بھی بڑھ کر دلوں کو میل جول پیدا ہوا. امام بہقی فرماتے ہیں، میں نہیں جان سکا کہ یہ سب قول ابن عباس کا ہی ہے، یہ ان کے نیچے کے راویوں میں سے کسی کا ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں، ان کی یہ محبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھی، توحید اور سنت کی بنا پر تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، احسان کی بھی ناشکری کر دی جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے دل ملا دیے جاتے ہیں تو انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کی تلاوت فرمائی. عبداللہ بن ابی لبابہ فرماتے ہیں، میری حضرت مجاہد سے ملاقات ہوئی. آپ نے مجھ سے مصافحہ کر کے فرمایا، جب دو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں محبت رکھنے والے آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خندہ پیشانی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے
درخت کے خشک پتے۔ میں نے کہا یہ کام تو بہت آسان ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو الفت وہ ہے جس کی نسبت جناب رب العالمین فرماتا ہے اگر تو روئے زمین کے خزانے بھی خرچ کر دے تو بھی یہ تیرے بس کی بات نہیں کہ تو دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ ان کے اس فرمان سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں۔ ولید بن ابی مغیث کہتے ہیں میں نے حضرت مجاہد سے سنا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا صرف مصافحے ہی سے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جملے کی تلاوت فرمائی تو حضرت ولید نے فرمایا تم مجھ سے بڑے عالم ہو۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو لوگوں میں سے اٹھ جائے گی وہ محبت اور الفت ہوگی۔ طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے مل کر اس سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خشک درخت کے خشک پتے اور وہ تیز ہوا سے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں گو وہ سمندر کی جھاگ جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ تشریح بیان کی گئی، میرے مولا کریم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔